تمام ارواح مومنین مومنات شہداء صلحاء کے لیے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ سب جواب دیں۔ السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، اللهم لنا وللظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك، اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا، اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسین علیہ السلام۔ درود پڑھ دیں محمد۔ قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ دعاؤں کی قبولی کے لیے، پریشانیوں کی دوری کے لیے، پرچم اسلام کی سربلندی کے لیے، پرچم کفر و نفاق کے نابودی کے لیے، جہاں جہاں مومنین ان کی جان مال آبرو کی حفاظت کے لیے، بے گناہ اسیر اور لاپتہ نوجوانوں کی جلد از جلد بازیابی کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، مرحومین اور شہداء کے درجات کی بلند کے لیے، علماء حقہ کی زندگی میں مزید برکت کے لیے، ہماری نسلوں کی اور ہماری عاقبت بخیری کے لیے، مملکت خداداد پاکستان کے مسائل کے حل کے لیے، اور تعجیل ظہور امام زمانہ۔ درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کو واضح فرما دیا ہے کہ ہم نے ارادہ کیا ہے کہ جن لوگوں کو زمین پر مجبور کیا گیا، جن لوگوں کو زمین پر مستضعف بنایا گیا، جن لوگوں کو زمین پر دبایا گیا، جن لوگوں پر ظلم کیا گیا، ان کو ہم امامت کا درجہ دے کر زمین پر حکومت دیں،
اور انہی کو ہم زمین کا وارث بنائیں۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ، چھٹے والی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کو زمین کا اختیار دیں تاکہ فرعون اور حامان اور ان کے فوجی دیکھیں کہ جس چیز کا ان کو ڈر تھا وہی ہو گیا ہے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد۔ گفتگو کا آخری روز، اور انشاءاللہ آئندہ اللہ نے توفیق دی تو پھر کسی اور موقع پر حاضر ہوں گے۔ ابتدائے گفتگو سے اس بات کو واضح کرتے رہیں کہ ہم زمانہ غیبت میں ہیں، اور زمانہ غیبت میں ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ زمانہ حضور امام کے حالات الگ ہوتے ہیں، زمانہ غیبت کے حالات الگ ہوتے ہیں، اور ہمیں اپنی غیبت کے زمانے کے لیے تیار رہنا ہے، اور جو عبادات انجام دی جا رہی ہیں اس کے علاوہ اضافی خدمات انجام دینی ہیں تاکہ زمانے غیبت کے وظیفے کو پورا کر سکیں۔ اور جب انشاءاللہ امام ظہور فرمائیں تو کم از کم ان کے پاس یہ بات لکھی ہوئی ہو کہ آپ کی غیبت کے زمانے میں ان لوگوں نے اپنی وظائف کو، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا ہے۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے، اور اسی کی بنیاد پر ہم اپنے کاموں کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک نقطہ بیان کر کے اور پھر آہستہ آہستہ پوری 10 دن کے خلاصے کو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، اس کے بعد 12 اماموں کا سلسلہ جاری رکھا، اور 12ویں امام کو غیبت میں ڈال دیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے لیے یا تو کوئی پروگرام رکھا تھا یا کوئی پروگرام نہیں رکھا تھا کہ جناب انسانیت کو 1,24,000 انبیاء کی ضرورت تھی، 12 امام کی ضرورت تھی، 12ویں امام کو کچھ عرصے سامنے رکھا، اس کے بعد غیبت میں بھیج دیا۔ تو اب یہ جو غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے جب شروع ہوتا ہے، تب سے لے کر جب ظہور کا زمانہ سامنے آئے گا یا امام ظہور فرمائیں گے، یا تو اس پورے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کوئی سسٹم رکھا ہے یا کوئی سسٹم نہیں رکھا۔ اگر سسٹم رکھا ہے تو وہ کون سا سسٹم ہے، اور اگر سسٹم نہیں رکھا ہے تو وہ کون سا سسٹم ہے، اس پر غور کرنا ضروری ہے۔ درود پڑھ دیں محمد۔ تھوڑا مائک بھی زیادہ کر دو، مائک تو۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے، جیسے ہم نے شروع سے بات کہی کہ وصال رسول اکرم کے بعد اللہ تعالیٰ نے کوئی سسٹم دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ دیا تھا تو کیا تھا، اور نہیں دیا تھا تو کیوں نہیں دیا تھا؟ اگر 1,24,000 انبیاء اور پھر رسول اکرم آخری نبی، آخری پیغمبر، تو ان کے بعد اگر کوئی سسٹم نہیں دیا تو پھر کیا چاہا اللہ نے؟ ہم کہتے ہیں نہیں، امامت کا سلسلہ دیا۔ اب وہی سوال ہم کھینچ کر غیبت کے زمانے پر لاتے ہیں کہ آیا غیبت کے زمانے میں کوئی سسٹم دیا گیا یا نہیں دیا گیا؟ ایک تعداد لوگوں کی کہتی ہے کہ نہیں جناب، بس آپ کو آزاد چھوڑ دیا گیا، جو چاہیں جیسے چاہیں کریں، آپ کے لیے کوئی ذمہ داری کسی پر نہیں دی گئی۔ لیکن ہم 11ویں امام کے بارے میں سنتے ہیں جو انہوں نے بیان فرمایا، پھر 12ویں امام علیہ السلام کے بارے میں کہ آپ نے غیبت کے زمانے میں ذمہ داریوں کے لیے ان لوگوں کو معین کیا، فرجعوا الی روات حدیثنا، جب زمانے غیبت آئے تو ایسے لوگوں کی طرف رجوع کرنا جو ہماری حدیثوں کو تم تک پہنچاتے ہوں، ہماری بات کو تم تک پہنچاتے ہوں۔ فإنی حجۃ علیہم، میں ان پر حجت الہی ہوں،
اور وہ تم پر میری حجت ہیں. غیبت کا زمانہ ہے, لاوارث تو نہیں چھوڑا. اب ہم آ جاتے ہیں اپنے انداز میں کہ اللہ نے ہمیں لاوارث نہیں چھوڑا, ائمہ معصومین نے ہمیں لاوارث نہیں چھوڑا. اور پہلے دوسرے دن میں نے اشارہ کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غیبت کے زمانے میں ائمہ معصومین کو اس بات کی ہدایت فرمائی تھی کہ دیکھو ایک ایسا سسٹم بننا چاہیے کہ جس کے ذریعے لوگ ہدایت کی طرف آ سکیں, ورنہ 1,24,000 انبیاء اور 12 اماموں کے تمام کاموں پہ پانی پھر جائے گا. دیکھیں نا, جو لوگ کہتے ہیں جناب یہ علماء زیرو, یہ مراجع زیرو, بلکہ کہتے ہیں سب کو ایک شپ میں بٹھا اور سمندر میں لے جا کے شپ کو غرق کر دو تاکہ قوم کو سکون ہو جائے. ہے آپ تک بات پہنچی نہیں پہنچی مجھے نہیں پتہ, لیکن یہ بات ہم تک پہنچ جاتی ہے. جو آپس میں باتیں ہوتی ہیں, ہم تک, آپ 4 لوگوں میں بات ہو رہی ہوتی, ہمیں 8 لوگ بتا رہے ہوتے کہ یہ بات ہو رہی کہ جناب یہ مجتہدین کرام, یہ علماء, یہ ہمارے لیے نعوذ باللہ وبال جان ہیں, یہ ہمارے لیے اختلافات کا باعث ہیں, یہ ہمارے لیے مصیبت کا باعث ہیں. ان کو قطعاً ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ان پر تو مولا کائنات نے لعن فرمائی ہے. دیکھیں یہ کون کہہ رہا ہے جس کو عربی کی الف بے بھی نہیں آتی, جس کو عربی کی الف بے بھی نہیں آتی, اور وہ کہتا ہے کہ جناب یہ غیبت کا زمانہ ہے, اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آزاد چھوڑ دیا ہے, وہ جیسے چاہیں جو چاہیں کریں. تو ہم کہتے ہیں جیسے آپ یہاں کہہ رہے ہیں تو وہاں پر اہل سنت وہ کہتے ہیں. پھر فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہوا کہ غیبت کے زمانے میں یہ ذمہ داری علماء دین پر رکھی گئی ہے. من کان من الفقہاء سائنا لنفسہ حافظا لدینہ مطیعا لامر مولا مخالفا لہوا فللعوام ان یقلدوا. عوام کے لیے ضروری ہے کہ ان کے مطابق, ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آگے بڑھیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تم پر ہماری حجت ہیں اور ہم ان پر اللہ کی حجت ہے. اگر وہ غلط کام کریں گے تو ہم ان پر نظر رکھتے ہیں. پھر ہم ایک عقلی سوال کرتے ہیں, سمجھے ہمارے پاس کوئی حدیث نہیں, سمجھے ہمارے پاس کوئی قرآن کی آیت نہیں, غیبت کا زمانہ شروع ہو گیا, نہ کوئی آیت ہے نہ کوئی روایت ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. عقل کیا کہتی ہے؟ کچھ تو عقل کہتی ہے. 5 عقل مند انسان کیا کہیں گے کہ جناب ہمیں کرنا کیا ہے, کیسے کریں گے. ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے, ہمیں حدیث کو سمجھنا ہے. جس طرح اخبارین کے نام پر آج کل چیز چلی ہوئی ہے. ہم بھی جب علم دین کے لیے گئے تھے تو اسی زمانے میں ایک اخباریوں کے مجتہد تھے, ان کی ایک کتاب ہمارے ہاتھ لگ گئی. بہرحال دنیا سے چلے گئے اس لیے نام نہیں لیتا, ان کی کتاب ہمارے ہاتھ لگ گئی. تو میں نے ان کو خط لکھا, میں نے خط لکھا کہ میں انشاءاللہ اس سال حج پہ جا رہا ہوں, آپ کے مطابق کسی کے فتوے پہ عمل نہیں کرنا چاہیے, قرآن اور سنت کے مطابق عمل کرنا چاہیے. تو میں حج پہ جا رہا ہوں, اگر مجھے حج کے احکام جاننے ہوں تو میں کیسے جانوں گا؟ یہ ابتدا میں تو عربی بھی نہیں آتی تھی, وہ تو پھر آہستہ آہستہ علم دین میں گئے تو عربی آنا شروع ہوئی. کیا کریں ہم؟ کوئی جواب نہیں آیا. دیکھیں نا, اب مثلا آپ میں سے کسی کو کہا جائے بھائی یہ مجتہد سب غلط ہے, نعوذ باللہ, آپ خود قرآن اور حدیث سے, عربی آتی نہیں, کیا کریں گے؟ ابھی بھی ہماری بحث رہی کہیں, میں نے کہا بھائی ترجمہ اٹھا کے دیکھ لو. میں نے کہا بس ترجمہ تو دیکھنا پڑے گا نا. تو جس نے ترجمہ کیا ہم نے اس کو فالو کیا کہ نہیں کیا؟ ہاں, اتنا تو آپ ہاں یا نہ میں ہے نا کہ جس نے ترجمہ کیا ٹھیک الحمدللہ. حدیث ہمیں عربی نہیں آتی, میں بھی اگر اس وقت آپ کوئی عربی کا متن لے کر آئیں گے ہو سکتا ہے فوراً آپ کے لیے ترجمہ نہ کروں, میں کہوں میں آپ کے لیے کل ترجمہ کر کے بھیجوں گا, اس لیے کہ اصطلاحیں ہیں. دیکھیں قرآن مجید میں عام ہے, خاص ہے, مطلق ہے, مقید ہے,
ناسخ ہے، منسوخ ہے، آیات کی قسمیں کتنی ہیں، پھر روایات کی قسمیں کتنی ہیں، پھر راویوں کی قسمیں کتنی ہیں. ایک لفظ عین عربی میں کہتے ہیں 70 سے زیادہ اس کے معنی ہیں. ہم نے 22-23 سے زیادہ نہیں دیکھے، لیکن ایک جملہ چلتا ہے. تو کون سا لفظ کہاں کیا معنی دیتا ہے، اس کو آپ اور میں نہیں سمجھ سکتے. اگر آپ سے کہا جاتا جناب آپ اپنے دین کے امور کو قرآن اور حدیث سے لے لیں، تو نہ آپ کو عربی قرآن سمجھ آ رہا ہے، نہ آپ کو عربی حدیث سمجھ آ رہی ہے. تو آپ کو ترجمہ بھی قرآن ترجمہ، حدیث بھی ترجمے سے. تو پس پتہ چلا کہ کسی ایسے شخص کی طرف رجوع کرنا ہوگا جو فہم رکھتا ہو. ٹھیک ہے نا. آپ کی گاڑی خراب ہو تو گھڑی ٹھیک کرنے والے کے پاس نہیں لے جاتے. آپ کے دانت میں درد ہو تو آنکھ کے اسپیشلسٹ کے پاس نہیں جاتے نہیں بھائی. دانت کا درد ہے تو دانت والے کے پاس ہی جائیں گے، چاہے وہ سچا ہے جھوٹا وہ الگ بات ہے. تو ہر چیز میں اس کے اسپیشلسٹ کی طرف جانے کی سنت رسم عقل کی بنا پر ہے. لیکن جب دین کا معاملہ آئے تو ہر کوئی مجتہد بن کے آ جاتا ہے. ہر کوئی دین کے معاملے میں آ جاتا ہے کہ جناب ہماری رائے یہ، ہماری رائے. یاد رکھیے گا غیبت کے زمانے میں معصومین علیہ السلام نے واضح کر دیا ہے ان لوگوں کی طرف تم رجوع کرو جو ہماری احادیث کو تمہارے سامنے بیان کرتے. تو مجتہد کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ مسائل بڑھ گئے ہیں، ٹیکنیکلٹیز بڑھ گئی ہیں. آج میڈیکل فیلڈ کا الگ مجتہد چاہیے یا چند مجتہد چاہیے، بینکنگ کی فیلڈ کے الگ مجتہدین چاہیے، اکنامکس اینڈ فائنینسز اس کے الگ مجتہدین. یعنی آپ سوچ نہیں سکتے، اسپیشلائزیشن اتنی ہو گئی ہے. آنکھ کے 5 اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، صرف یہ آنکھ ہے نا، اس کے اب 5 اسپیشلسٹ پائے جاتے ہیں. آگے چل کے 12 یا 13 ہو جائیں گے، اتنی تحقیق و ترقی ہو رہی ہے. تو اگر ایک آنکھ کے 5 اسپیشلسٹ ہو سکتے ہیں تو امور دینیا کے 50 اسپیشلسٹ نہیں ہو سکتے. اور پھر یہ غلط فہمی ہے. درود پڑھیں تو غلط فہمی دور کر دو. ہمارے ہاں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ تقلید کرنا واجب ہے. تقلید کرنا کوئی واجب نہیں ہے. لیکن میری پوری بات سن کے پھر نتیجہ لیجئے گا. ایسا نہ ہو کہ آپ نے جملہ نکالا بولا مولانا کا تقلید کرنا واجب نہیں. دیکھیں اصل وظیفہ آپ کا ہے کہ آپ اپنے دین کے احکام کو سمجھیں قرآن اور حدیث سے. کسی نے ٹھیکہ نہیں لیا ہو. لیکن اگر سارے لوگ دین کے علم کے لیے چلے جائیں یا مدارس میں شریک ہو جائیں تو زندگی کے امور چلیں گے کیسے؟ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ کہ ہر گروہ میں سے نفر من کل فرقة طائفہ، ہر قومیات، ہر گروہ میں سے، ہر قبیلے میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو دینی علوم کی طرف جائیں. سورہ توبہ کی آخری آیت میں ہے، آیت نمبر اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے. اور جب وہ تفقہ فی الدین لیتفقہوا فی الدین، تاکہ دین میں گہری نظر حاصل کریں، اور جب دین میں گہری نظر حاصل کریں اور اپنی قوم کی طرف واپس آئیں تو انہیں دنیا اور آخرت کے امور سے آگاہ کریں. تو سب سے پہلے آپ پر خود واجب ہے آپ اپنے دینی امور کو جانیں. اگر آپ نہیں جان سکتے تو احتیاط پہ عمل کریں. احتیاط پہ عمل کرنے کے لیے بھی آدھا مجتہد تو ہونا ہوگا نا، تاکہ پتہ چلے کہ یہاں احتیاط کرنی کیسے، وہاں احتیاط کرنی کیسے. تو تیسرا راستہ معصوم نے فرمایا کہ اگر تم خود مجتہد نہیں ہو سکتے ہو، احتیاط پہ بھی عمل تمہارے لیے بہت مشکل ہے، تو پھر جس نے اجتہاد کیا ہوا ہے، جس نے قرآن و حدیث میں گہری نظر حاصل کی ہے، مجبوراً اس سے حاصل کرو. ہمارے دوست احباب کیا کہتے ہیں؟ تقلید واجب ہے، اور وہ فوراً وہاں سے ریئیکشن شروع ہو جاتا ہے جیسے کوئی بدن میں وائرس داخل ہو گیا ہو. تقلید کہاں واجب ہے؟ قرآن میں کہاں ہے؟ نہج البلاغہ میں تو تقلید کو حرام قرار دیا گیا ہے، برا کہا گیا ہے. لفظ ایک ہے نا، معنی مختلف ہو سکتے ہیں.
اب ہم نے آ کے آپ کو سمجھا دیا کہ نہ تقلید واجب ہے، نہ مستحب ہے، نہ سنت ہے، نہ کچھ ہے. آپ کو اپنا وظیفہ جاننا ہے، آپ جیسے جان سکتے ہیں جان لیجئے. 3 طریقے: مجتہد ہو جائیے، احتیاط کیجئے، یا جس نے اجتہاد کیا ہے اور معلوم ہے کہ اسپیشلسٹ ہے اس سے پوچھ لیجئے بابا مجھے دین کیسے عمل کرنا ہے، دین پر دینی ذمہ داریوں کو کیسے پورا کرنا ہے. جیسے جیسے وہ بتاتا جائے آپ اس پہ عمل کرتے جائیے. یہ انسانی عقل کا تقاضا ہے. درود پڑھ دے محمد والے. پہلا نقطہ ہمارا نتیجے تک پہنچا. ہم نے ابتدا سے 2 چیزوں کو مجبوراً ساتھ چلایا ہے. ایک مسئلہ امامت و ولایت کو جو اصل عنوان کے ضمن میں چلا رہا تھا، اور اس بات کو میں نے واضح کر دیا کہ ولایت اور امامت کے بغیر دین کامل بھی نہیں ہے اور دین قبول بھی نہیں ہے. لیکن ہم جب ولایت اور امامت کی بات کرتے ہیں، کیونکہ کلوزنگ ہے میری تو میں نتیجہ دے کر آ جاؤں، تو ہم صرف ایک اظہار عقیدت تک محدود ہو جاتے ہیں. اکثریت آپ مومنین کے دیکھیے گا ولایت کو قبول کرتے ہیں. کہ آج ہماری گفتگو غیر مومنوں سے نہیں، مومنوں سے، ہمیشہ دونوں کو ہم خطاب کر رہے تھے کہ ولایت بعنوان زبان پہ ایک چیز آ جانا نہیں ہے. ولایت کا لازمی تقاضا، جو کل میں نے ایک جملہ کا اور پھر بات کو ختم کر دیا، یہ ہے کہ جب تک آپ ان ائمہ معصومین سے محبت نہیں کریں گے تب تک آپ کی ولایت کامل نہیں ہوتی. لیکن محبت کے چند تقاضے ہیں. ہم کہنے کو تو کہہ دیتے، ہم تو بڑی محبت کرتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں، بالکل صحیح کہتے ہیں آپ، لیکن آدھا راستہ جا کے رکنا کافی نہیں ہے. آپ محبت کرتے ہیں، ہاں کرتے ہیں. ہم نے تو اپنے بچوں کے نام بھی معصومین کے نام پر رکھے ہیں. ہم تو ولادت پہ شادیاں رکھتے ہیں، شہادت پہ ہم غم مناتے ہیں. ہم تو مومنوں میں سے شامل ہیں. لیکن ایمان کے درجات ہیں، اور ایمان کے درجات میں بنیادی درجہ یہ ہے کہ آپ کو امام سے محبت ہونی چاہیے. اور امام سے محبت کا پہلا درجہ یہ ہے کہ امام جس کا پیغام لے کر آیا ہے اس کو ماننا ہوگا. اگر ہم کہیں کہ جناب ہمیں میڈیکل کالج میں، میرے میڈیکل کالج میں زندہ تو آج بھی ہے، ایک صاحب تھے، سادات میں سے تھے، میرے سینئر تھے. جب بیٹھ کے بات ہوتی تھی کہتے ہیں ہم امام محرم آیا. اچھا وہ اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہتے تھے نا، کہتے ہمارا اللہ سے کوئی تعلق نہیں. محرم آیا، کالے کپڑے، ماتم، یہ وہ. میں نے کہا یہ کیا؟ وہ ایتھیسٹ صاحب کہاں چلے گئے؟ میں نے کہا ہم امام حسین کو مانتے ہیں، انہوں نے انسانیت کے لیے بڑی قربانی دی. میں نے کہا اللہ کا، یار یہ آپ کے تصور کی بات ہے. میں نے کہا امام حسین نے شہادت کس کے لیے دی؟ کہا امام حسین نے جس کے لیے بھی شہادت دی ہے ہم امام حسین کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی چیز کو نہیں مانتے. آپ غور کر رہے ہیں میری بات کہ امام حسین علیہ السلام سے لے کر تو 12ویں امام تک انہوں نے جس سے محبت کا اظہار کیا ہے، اگر ہم اس سے محبت کا اظہار نہیں کرتے تو ہماری محبت کامل نہیں ہے. یہ لازمی اور پہلا جز ہے کہ جس سے وہ محبت کرتے ہیں، جس پر وہ فدا ہوتے ہیں، جس پر وہ قربان ہوتے ہیں، جس کو وہ مانتے ہیں، جس کا وہ پیغام لے کر آئے ہیں. اگر ہم ائمہ معصومین سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں پورا کا پورا ادھر بھی جانا ہوگا جتنا اماموں نے بتایا ہے ہمیں. اگر ہم اس کو نہیں مانتے اس کا مطلب ہے کہ زبانی طور پر تو ہم قبول کرتے ہیں، عملی طور پر قبول. اور اگر آج میرے مولا یہاں پر آ جائیں، اللہ آمین، ہاں، اور آ کے کہیں کہ ایسے بھی صاحب آپ مجھ سے تو اتنی محبت کرتے ہیں، لیکن میں جس کے سامنے سجدے میں اپنے گھنٹوں گزارتا تھا اس کے بارے میں آپ کے دل میں کوئی محبت نہیں، تو کیا جواب دوں؟ بھائی جس سے محبت اور عشق ہے، پھر وہ جس سے عشق کرتا رہے اس سے عشق ہونا ہوگا، ورنہ یہ عشق اور محبت کامل
نہیں ہوگی جو آ کے کہتے ہیں کہ جناب اب نماز اور دین اور اللہ اور رسول جو ہے وہ سب ختم ہو گیا. اور جملہ کیا ہے؟ آپ لوگوں کے درمیان کا جملہ ہے کہ نماز پڑھ گئے کربلا والے، اب نماز کیا. اور یہ جملہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، اب پتہ نہیں وہ کہتے ہیں وہ لوگ کہ نہیں کہتے، کہ مسجد میں مت جاؤ اس لیے کہ مسجد مولا کائنات کی مقتل ہے. کبھی آپ نے سنا؟ نہیں سنا، میں سنا دیتا ہوں. کیا بھئی آپ مسجد کیوں نہیں جاتے؟ کہا جہاں مولا کائنات کو ضرورت لگی مقتل مولا کائنات میں جاتے ہیں. تو پھر میں نے مڑ کے ایک سوال کیا، میں نے کہا کربلا امام حسین کی مقتل نہیں ہے؟ وہاں تو تم دوڑے دوڑے جاتے ہو، وہاں تو تم پاگلوں کی طرح جاتے ہو. اچھا ہے، غلط نہیں کرتے، لیکن جو فارمولا بنا وہ سب جگہ تم اپلائی کرو نا. نماز کے لیے کیوں تم کہو گے نماز کربلا والے پڑھ گئے بس اس کے بعد؟ یعنی باقاعدہ اپنے آپ کو شیعہ اثنا عشری کہنے والے، اور اس کے بعد نماز کے بارے میں، مسجد کے بارے میں، عبادتوں کے بارے میں ان کا نظریہ یہ ہے کہ بس آپ نے مولا سے محبت کا اظہار کر دیا اس کے بعد سب چیزیں ختم ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر اس وقت مولا یہاں کے کھڑے ہو جائیں اور کہیں اے ذاکر تو مجھ سے تو محبت کا اظہار کر رہا ہے لیکن جس کے سامنے میں عبادت کر کر کے تھکتا نہیں ہوں. ابو دردہ دوڑتے دوڑتے آئے، یا مدینہ، یا زہرا، یا زہرا، آواز دے رہے ہیں. جناب زہرا نے ایک دم سے آواز سنی کہ کوئی مجھے پکار، تو پردے کے پیچھے آ گئی، پہچانتی تھی. ہاں کیا ہوا ابو دردہ، کیا ہوا؟ کہ زہرا علی دنیا سے چلے گئے. کہا کیا مطلب؟ کہ میں بھی آ رہا ہوں. وہ درخت کے پیچھے ایک سیاہ چادر ان پر پڑی ہوئی ہے اور ان کا دم نکل گیا. جناب زہرا نے پوچھا کس عالم میں؟ کہا سجدے کے عالم میں. کہا ابو دردہ تجھے پتہ نہیں ہے تیرا مولا اپنے رب کے سامنے جب سجدہ کرتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کی روح ہی نکل گئی ہے. ہم تو ایسا سجدہ نہیں کر سکتے نا، ہاں، لیکن یہ تو کر سکتے کہ تھوڑا تو سجدہ کریں، اتنا تو کریں کہ ہمیں وہ احساس ملے جو میرے مولا کو احساس تھا، ہمیں وہ محبت کا جس کو کہتے ہیں نا سرچشمہ ملے جو مولا کے پاس موجود تھا، ہمارے اندر وہ شیرینی لذت آئے. کیوں ہم کھانے کے دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں اور لذیذ کھانے دیکھتے ہیں تو لذت آتی ہے، لیکن جب نماز کے لیے جاتے ہیں تو وہ لذت نہیں آتی ہے، اس لیے کہ ابھی محبت کے اس درجے پر نہیں پہنچے ہیں کہ اذان کی آواز آئے. بعض مرتبہ مثال دی مجھے، بعض لوگوں نے کہا مولانا بہت زیادہ آپ ہٹ کر جاتے ہیں. میں نے کہا اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میں موبائل کو سائلنٹ کرنا بھول گیا اور گھنٹی بجنے لگی تو میرا خیال گھومنے لگے گا، جلدی نماز ختم کروں دیکھوں موبائل، اور کرتے بھی ایسے ہیں جیسی نماز ختم ہوئی موبائل نکال کے دیکھا کس کا، حالانکہ کوئی ہو سکتا ہے اتنی ضرورت بھی نہ ہو، لیکن ایک توجہ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے موبائل کی گھنٹی بجتی ہے تو تم فوراً پریشان ہو جاتے ہو کہ دیکھوں کس کا فون ہے، میری کال آتی رہتی ہے اور تم بیٹھے رہتے ہو سوچتے بھی نہیں ہو. اس نماز کو کیسے ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکیں گے کہ جو اول وقت نہیں پڑھی گئی؟ اس نماز کو ہم کیسے پیش کریں گے کہ جس میں وہ خوشبو نہیں ہے، وہ نور نہیں ہے؟ اس کے لیے کیا کریں؟ اللہ سے مدد مانگیں. تو پہلی شرط محبت کی یہ ہے کہ جس سے وہ محبت کرتے ہیں ان سے آپ محبت کریں. وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں آپ اللہ سے محبت کیجئے، وہ مومنین سے محبت کرتے ہیں آپ مومنین سے محبت کیجئے. اب ڈائریکشن چینج ہو گئی، پہلے دوستی کے حساب سے تھا، اب ولایت کے حساب سے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ کسی سے آپ کی دشمنی آپ ختم کر دیں گے کہ نہیں بھئی یہ تو قیامت میں سب ساتھ ہی شفاعت لینے والے ہیں، اس سے دشمنی میں کیسے کروں، اس سے ناراضگی میں کیسے کروں؟ آپ سوچیں نا، قیامت میں میرا کوئی دشمن میرے سامنے لایا جائے اور میرے مولا کہیں کہ جب تک دوستی نہیں کرو گے تب تک دونوں جنت میں نہیں جا سکتے. اپنی تو بات کر سکتا ہوں، یا میری بہن سے میرا جھگڑا ہے یا میرے فیملی میں کسی سے جھگڑا ہے
کیا منہ لے کے جاؤں گا؟ اس لیے جس سے انہوں نے محبت کا کہا ہے، جب تک ان سے محبت نہیں کریں گے تب تک آپ ولایت کی پہلی منزل پہ نہیں چڑھ سکتے۔ نمبر 2، جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ سچا ہونا چاہیے، زبان پہ نہیں رہنا چاہیے، اور دعووں کو ثابت کرنا آسان نہیں ہوتا۔ خود انسان اپنا امتحان کرے نا۔ اب دیکھیں نا جناب میثم تمار کو مولا کائنات ایک بار کہا، میثم ادھر آؤ۔ جی آقا، میثم میرے ساتھ چلو۔ چل دی۔ یہ درخت دیکھ رہے ہو؟ کہاں؟ کہ اس درخت پہ تمہیں موت کی سزا دی جائے گی، سولی پہ لٹکایا جائے گا۔ میثم نے صرف ایک جملہ پوچھا، کوئی پریشانی نہیں، کچھ نہیں، افی محبتکم، آپ کی محبت میں ہوگا؟ کہاں ہاں، نہ صرف میری محبت میں ہوگا بلکہ وہاں چڑھ کے جب تمہیں موت کی سزا دی جا رہی ہوگی تم میرے قصیدے پڑھ رہے ہوگے۔ یہ ہے دل سے محبت کا ایسا مظاہرہ، اور تاریخ بتاتی ہے کہ جناب میثم تمار پانی دیا کرتے، کسی نے کہا بھائی تمہارا درخت نہیں ہے، اس کو پانی کیوں دے رہے ہو؟ کہا یہ میرا ممبر تیار ہو رہا ہے فضائل مولا پڑھنے کے لیے۔ اتنا سا اگر ہمارے دل میں آ جائے نا، اتنا سا، تو مولا ہمیں اتنی محبت دے دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دینے والے، وہ بخشنے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم 1 قدم چلو میں 10 قدم آؤں گا۔ ہمارا 1 قدم کتنا ہوتا ہے؟ اللہ کا 1 قدم کتنا ہوگا؟ سوچ سکتے ہیں نا۔ تو یہ دل سے مضبوطی سے، صرف زبانی نہ ہو، اس لیے کہ ایام اعضاء ختم ہو جائیں گے لیکن آپ کا ایمان باقی رہے گا، آپ کی محبت باقی رہے گی، اور وہاں چیک ہوگا کہ جب تک مجلسیں تھی، جوش دلایا جا رہا تھا، ہوش دلایا جا رہا تھا، سمجھایا جا رہا تھا، تب تک دل چاہتا تھا اب کوئی چیز پیچھے نہیں ہے ہمیں ہمت دلانے کے لیے۔ ہمارے اندر سے وہ آگ اٹھ رہی ہے کہ نہیں اٹھ رہی ہے؟ وہ محبت کا شعلہ جلتے رہنا چاہیے۔ اگلا مرحلہ عمل سے اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ اگر عمل سے اس کا اظہار نہیں ہے تو سمجھیے کہ یہاں کوئی اس کا اثر نہیں ہے۔ عمل سے اظہار کیسے ہو؟ عمل سے اظہار یہ ہو کہ جہاں پر بھی دین پر کوئی وقت آنے والی بات ہو تو آپ اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں کھڑے ہو جائیں۔ ورنہ دین کا دعویٰ تو بہت سے کرتے ہیں۔ ارے کربلا سے کے زمانے میں 61 ہجری میں کیا کربلا کے اطراف میں لوگ کم تھے؟ کوفہ میں شیعہ یا امام حسین کے چاہنے والے کم تھے؟ مشکل کا شکار ہو گئے۔ کیوں مشکل کا شکار ہو گئے؟ اس لیے کہ جب عبید اللہ ابن زیاد کے کتنے فوجی آئے تھے؟ یا 6 آئے تھے یا 7 آئے تھے؟ آپ دیکھیں تاریخ کتنی عجیب ہے۔ بصرہ سے یہ 6 یا 7 لوگ اٹھ کر آتے ہیں، اور اس طرح سے آتے ہیں کہ کوفے والوں کو سمجھ نہیں آتی۔ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ امام حسین تشریف لے آئیں اور سلام کر رہے ہوتے ہیں، السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم ابا عبداللہ۔ وہ جاتا ہے دارالعمارہ پہ، اپنا منہ کپڑا ہٹاتا ہے اور کہتا ہے میں نے سب، رات کا وقت تھا، میں نے تم سب کو پہچان لیا، جس نے مجھے حسین سمجھ کر سلام کیا ہے، اب تمہاری خیر نہیں ہے۔ 7 لوگوں پر تم نے کنٹرول نہیں کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ 7 لوگ 17,000 لوگوں پر قابو پا گئے۔ سوچ سکتے؟ وقت پر آپ کو دین کا دفاع کرنا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان کنتم، اے لوگوں، اگر تمہارے بھائی بہن بیویاں بچے تجارت اور وہ سرمایہ جو تم نے لگایا ہوا ہے تم کو اللہ سے زیادہ پسند ہے تو تم بیٹھے رہو۔ اللہ ایسی قوم کو لے آئے گا جو اللہ سے بھی محبت کرے گی، رسول سے بھی محبت کرے گی اور دینی فریضہ بھی انجام دے گی۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے کہ پالنے والے ہم برے نہیں ہیں، تھوڑا ہماری مدد کر لیں، ہم اتنے مضبوط ہو جائیں گے۔ ہم نے شہیدوں کے لاشیں اٹھائے کہ نہیں اٹھائے؟ کتنے شہیدوں کے گھرانے یہاں پر ہیں، ہمارے کتنے لاپتہ واپس آئے ہیں، ان کی زندگیاں کیا ہوئی ہیں، لیکن آج ہم نے دین کی خاطر برداشت کیا کہ نہیں کیا؟ تو ہمیں
اس بات پر توجہ کرنی ہے کہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب دین یا دین کے مقدسات پر وقت آئے تو پھر بیٹھے نہیں رہنا. اور میں کہوں گا واقعاً کم از کم پاکستان کے مومنین نے باقی بھی کیا ہے، لیکن کم از کم میں اپنی طرف سے نے جو 20-25 سال گزارے ہیں نا، آپ لوگ تو زیادہ زحمت اور پریشانی اور تکلیفوں میں گھر سے نکلتے تھے، پتہ نہیں چلتا تھا کہ اب زندہ واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے. پھر بھی عزاداریاں اپنی جگہ پر، پھر بھی ذمہ داریاں، جلوس ہے تو اپنی جگہ پر. اس چیز کو آپ اپنے اندر مزید پکائیے، اس لیے کہ معلوم نہیں اب مزید حالات کتنے خراب ہوتے ہیں. اس لیے کہ شیعوں کے لیے حالات اچھے ہونے کے کوئی امکان نہیں ہے، اور ہمارے لیے تو امتحان کا وعدہ ہے. امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے، اور آ کے کہتا ہے مولا اب میں آپ کی محبت میں خالص ہو گیا ہوں، اب میں آپ کے احکام پر عمل کروں گا. امام نے اس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا اچھا، کہ تم کو پتہ ہے ہمارے چاہنے والوں پر امتحان جو ہے اس کی رفتار کیا ہے، کتنی تیزی سے امتحان آتے ہیں. مولا کیا مطلب؟ کہا پہاڑوں پہ جب بارش آتی ہے تو پہاڑوں سے بارش کا پانی کتنا تیزی سے گرتا ہے. کہا مولا وہ تو ڈھلان ہے بہت تیزی. کہا ہمارے چاہنے والوں پہ امتحان اس سے بھی زیادہ تیزی سے آتے ہیں، اس لیے جو ہمارے چاہنے والا ہے یا ہم سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، جس کے دل میں ہماری محبت ہے، وہ ان امتحانوں کے لیے تیار ہو جائے. اور میری بہنیں اگر سن رہی ہیں تو جان لیں، دیکھیں بات تھوڑی میری کڑوی ہے، موت تو ایکسیڈنٹ میں بھی آ جاتی ہے، آتی کہ نہیں آتی؟ کتنے لوگ گئے، ایکسیڈنٹ ہوا مر گئے. موت اچانک اتفاق، وہ پولیس والا گولی کہیں چلاتا ہے، وہ بیچاری ایک چھوٹی سی لڑکی رکشہ میں بیٹھی، گولی لگی کہ نہیں لگی. حادثات سے موت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اب یہ پرسوں 24 لوگ کان کے اندر نہیں تھے، کان کے پاس سے پتھر اٹھا رہے تو اوپر سے پتھر ہے 24 موت تو ہے نا. ہاں، کینسر سے موت ہے، کورونا سے موت ہے، کتنے لوگ. موت کا کسی کو پتہ نہیں اور موت کا کسی کو انکار نہیں. تو کیوں نہ ہم کم از کم ایمان کی بنیاد پر آنے والی موتوں کے لیے تیار نہ ہو جائیں؟ کیوں ہم یہ نہ سوچیں کہ اگر اہل بیت علیہم السلام کے بتائے ہوئے راستے پر تکلیف آتی ہے، مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، امتحان آتے ہیں تو ہم پیچھے نہیں رہیں گے. کیونکہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، آپ کا اور امام کا معاملہ ہے، نہ کسی مجتہد کا معاملہ ہے، نہ کسی قائد کا معاملہ ہے، نہ کسی رہبر کا معاملہ ہے، نہ کسی عالم کا معاملہ ہے، نہ کسی اور مومن کا معاملہ ہے. معاملہ آپ کا اور اللہ کا ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو تمہارے دل میں ہوتا ہے اس کو میں دیکھ رہا ہوں نا، جو تمہارے دل میں اسے میں دیکھ رہا ہوں. اور پھر امام زمانہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار، یہ طاقت دی ہوئی ہے کہ ہر ہفتے ہمارے نامہ اعمال ان کے پاس پیش کیے جاتے ہیں. اگر ہم اپنی زندگی میں اپنی توجہ کر لیں کہ ہم اپنے لیے نہیں جی رہے ہیں، ہم ایک سسٹم کے لیے جی رہے ہیں. اس سسٹم کا نام امامت کا سسٹم ہے، اس سسٹم کا نام امام زمانہ علیہ السلام، اس سسٹم کا نام غیبت میں ہماری ڈیوٹی کا نام ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ دیکھیے گا آپ کے لیے کسی کو باہر سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اندر سے آپ کو محسوس ہوگا کہ اب میرا وظیفہ کیا ہے، اب میرا وظیفہ کیا ہے. بھئی دھرنے کا جب اعلان ہوا خود ہی پہنچے نا کہ ہم نے رسیوں سے آپ کو کھینچ کے بلایا تھا. ہاں، واقعات کوئٹہ میں ہو رہے ہیں اور دھرنا کراچی میں دیا جا رہا ہے. وہ کون سی طاقت ہے جو مائیں دودھ پلاتی بچوں کو لے کر پہنچی ہوئی دھرنے میں 3 دن رات بیٹھی ہیں؟ محبت اہل بیت ہے نا، کہ آج ان کے دین پر وقت آیا ہے تو مجھے قربانی دے. اس جذبے کو زندہ رکھنا ہے. اس جذبے کو زندہ رکھنے کے لیے 3 طریقے بتائے ہیں. ایک زبان،
ایک ہاتھ اور ایک مال. ان 3 طریقوں سے آپ اگر دین کا دفاع کریں گے تب پتہ چلے گا کہ آپ نے اہل بیت علیہم السلام سے صحیح محبت کا اظہار کیا ہے. اگر یہ نہیں ہوگا تو کسی بھی طریقے سے آپ کچھ بھی کہتے رہیں، جب تک عملی محبت کا اظہار نہ ہو کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ میں نے واقعہ آپ کو پتہ نہیں سنایا تھا نہیں سنایا تھا. جناب ابھی ادھر پیچھے رہ گئے تھے جنگ کے قافلے سے، جب آئے ہیں واپس بالکل حالت خراب ہے اور سامان لدا ہوا ہے. واپس جب لشکر میں جا کے ملے رسول اکرم سے تو رسول اکرم نے فرمایا اب اس کو جلدی پانی دو پانی دو. کہا نہیں پانی میرے پاس ہے. کہ پانی تمہارے پاس ہے اور تم اتنے مرنے کے نزدیک ہو گئے ہو. کہا یا رسول اللہ، پانی کھولا دکھایا، یا رسول اللہ جب میں آپ سے پیچھے رہ گیا نا میری سواری نہیں چل سک رہی تھی تو میں نے سواری چھوڑ دی. پیدل چلتا چلتا میں ایک دوسرے راستے سے آئے سے کہ مجھے یہاں کے راستے پتہ ہیں، میں نے دیکھا ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ ابل رہا ہے. میں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ جب تک تیرے حبیب کو یہ پانی نہیں پلا دوں گا ایک گھونٹ نہیں پیوں گا. خود ایک گھونٹ نہیں پیا میں یہاں پر لے کر آیا. دیکھیں محبت، حالانکہ کوئی واجب تو نہیں تھا، یہ اندر سے آپ کی آواز آتی ہے کہ نہیں میں اللہ کے رسول کے. اس کا فائدہ کیا ہے پتہ ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا. جان لو جو اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں مرے گا وہ شہید مرے گا. درود پڑھ دیں محمد والے. تو یہ ہاتھوں سے، زبان سے اور مال سے جب تک ہم دین کا دفاع نہیں کریں گے تب تک ہماری محبت سچی نہیں ہوگی. اور جب تک یہ سچی محبت نہیں ہوگی جو کچھ آپ کہتے رہیں وہ بات نہیں بنے گی جو واقعاً بننی چاہیے. تو یہ مکتب نہ آسانی سے ہمارے ہاتھ میں آیا ہے نہ آسانی سے ہمارے ہاتھ میں رہنے والا ہے، بلکہ اس کے لیے اتنی قربانیاں دی گئی ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اور خصوصاً غیبت کے زمانے میں مومنین نے اتنی سختیاں برداشت کی ہیں، اتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، اتنے مصائب برداشت کیے ہیں. آپ اپنے زمانے میں دیکھیں، اگر تاریخ اٹھا کے دیکھا جائے تو اندازہ ہوگا کہ لوگوں کو کس کس طرح سے تکلیفوں اور زحمتوں کا غیبت کے زمانے میں سامنا ہوا ہے، جس کی وجہ سے بعض مرتبہ لوگوں نے تقیہ اختیار کیا لیکن اکثر مومنین اپنے راستے پر ڈٹے رہے. آج ان کا احسان ہے، چاہے وہ علماء تھے، چاہے وہ شعراء تھے، چاہے وہ ماتمی تھے، چاہے وہ کسی بھی قسم کے دین کی خدمت کرنے والے تھے، کہ ہمیں دین ملا ہے اور ان کی محنتوں کی وجہ سے ہم دین کو سکون سے اپنا بھی سکے ہیں اور آج دین کی رسومات کو انجام بھی دے سکے. درود پڑھ دیں محمد والے. اب وہ زمانہ ہوتا تھا کہ لوگ پیدل چل چل کے اماموں کے پاس جاتے تھے. مشہور واقعہ ہے، نیشاپور سے صاحب چلے پیدل. ابھی 8ویں امام شہید نہیں ہوئے ہیں. نیشاپور پہلے سے امام کے چاہنے والوں کا، معصومین کے چاہنے والوں کا علاقہ تھا. نیشاپور عراق کے علاقے، ایران کی وہ علاقے جو بعد میں پھر شیعہ ہوئے. یہ جب پہنچا ہے تو اس کے پیر میں بہت زیادہ پھوڑے پھنسی. جب امام کے پاس پہنچا تو پیپ نکل رہے تھے، تکلیف تھی. امام نے مرہم پٹی کروائی، اس کا خیال رکھا، چاہنے والا ہے. جب کچھ اس کی حالت بہتر ہوئی تو اس نے امام سے ایک سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے، آیا یہ جو میں آپ کی محبت میں وہاں سے چل کر یہاں تک آیا ہوں، صرف آپ کی محبت میں، کچھ بھی مجھے آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے. میرا نقطہ سمجھ رہے ہیں نا؟ مجھے آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے، صرف آپ کی محبت مجھے یہاں پر کھینچ کے لائی اور اس محبت میں میں نے اپنے آپ کو سختی اور تکلیف دی تاکہ آپ کی محبت میرے اندر اور زیادہ ہو جائے. امام نے اس کو دیکھا، امام کے پاس کوئی پتھر پڑا تھا.
امام نے فرمایا پتھر دیکھ رہا ہے؟ کہا تم اگر یہ پتھر بھی ہم سے محبت کرے گا تو جنت میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ جنت میں معصومین کے ساتھ ہونے کا مسئلہ ہے۔ اس دنیا میں زحمت اٹھانے کی بات ہے، تکلیف اٹھانے کی بات ہے، اور اسی لیے وہ واقعہ میں ہر دفعہ سناتا ہوں اور سناتا رہوں گا، اور اپنی بات کو نتیجے تک، غیبت والی بات کو نتیجے تک پہنچاتا ہوں کہ یاد رکھیے گا، ضروری نہیں ہے کہ آپ صفین میں مولا کائنات کے ساتھ ہوں یا کربلا میں امام حسین کے ساتھ۔ یہ فارمولا انہوں نے ہمیں دے دیا، اور صفین کا واقعہ ہر سال سناتا ہوں، پھر سناتا ہوں، تاکہ آپ کے دل میں یہ جگہ کر لے، یاد آ جائے، بیٹھ جائے۔ میری بہنیں جہاں میری بات سن رہی، یہ 3 بھائیوں نے صفین کے جنگ میں شرکت کرنی تھی۔ بصرہ مولا کا جب پیغام پہنچا تو 3 بار تیار ہوئے، تو ماں نے کہا سنو، کہاں جا رہا؟ مولا کی مدد کے لیے۔ کہا بے شک جاؤ، 2 جائیں 1 رک جائے، 2 جائیں اور 1 رک جائے۔ اب کون جائیں اور کون رک جائے؟ کہا قرعہ ڈالو۔ جن 2 کے نام قرعہ ہے وہ گئے، تیسرا رہ گیا۔ جنگ صفین ختم ہو گئی۔ مولا کائنات تشریف فرمائیں، اپنے صحابیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، جو شہید ہوئے ہیں ان کا افسوس کر رہے ہیں۔ یہ 2 بھائی بول پڑے کہ مولا ایک سوال کرنا ہے آپ سے، ہم 3 بھائی ہیں، ہم 2 تو جہاد کے لیے آپ کے ساتھ آ گئے، لیکن ایک بھائی جو ہے وہ گھر پہ رہ گیا، وہ آپ کے ساتھ جہاد میں نہیں آ سکتا، کیا اس کو بھی جہاد کا ثواب مل سکتا ہے؟ کیونکہ وہ بہت افسوس کر رہا تھا کہ میں مولا کی مدد کے لیے، نصرت کے لیے نہیں جا سک رہا۔ امام نے اصول دیا، نہج البلاغہ اصول دیا کہ وہ جو ابھی اس زمانے میں آنا چاہتا تھا نہیں آ سکتا۔ قیامت تک اگر کوئی مومن سوچے گا کہ کاش میں صفین کے میدان میں مولا کی مدد کر سکتا، اسے اس جنگ صفین کا پورا ثواب مل جائے گا۔ ہمارا دین تصورات کا دین نہیں ہے، ہمارا دین تخیلات کا دین نہیں ہے۔ ہمارا دین یہ نہیں ہے کہ جناب اچھا مولا نے بتا دیا کہ تم 60 سال بعد نہیں، 600 سال بعد نہیں، 1400 سال بعد آؤ، اور تمہارے دل میں صرف اتنا افسوس ہو جائے کہ مولا کا ساتھ دے سکتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ وہ تمہارا ثواب یہاں پر بھی لکھا گیا ہے، وہاں پر بھی لکھا گیا ہے، اور جو ہم زیارت میں پڑھتے ہیں یا لیتنا کنا معکم، اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے، فافوز زیارت وارثہ فافوزہ فوزاً عظیمہ، ہم بہت بڑے رتبے پر پہنچ جاتے۔ کربلا جاتے ہیں کس لیے جاتے ہیں؟ صرف منتیں اتارنے جاتے ہیں؟ نہیں، کربلا جاتے ہیں اس بات کا اظہار کرنے کے لیے کہ مولا آپ کی کربلا میں ہم نہیں تھے تو نہیں تھے، لیکن آج کی کربلا میں ہم زندہ ہیں۔ مولا کو 40 کروڑ شیعہ نہیں چاہیے، مولا کو 40 شیعہ چاہیے جو اتنے مخلص ہوں کہ جب دین پر وقت آئے تو حل من ناصر ینصرنا کا جواب دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ سوچئے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی چیز آپ کے اور دین کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں سوچیں کہ ایسی تو کوئی چیز نہیں ہے کہ دین کے راہ میں رکاوٹ بنے۔ جب وقت آئے، جب ضرورت آئے، جب ہمت کرنے کی بات ہو تو ہم پیچھے ہٹ جائیں۔ ایک عالم دین تھے، ہنسیے گا نہیں لیکن سنا رہا ہوں۔ ایک عالم دین تھے، جب انہوں نے، ابھی میں مصائب میں جاتا ہوں، انہوں نے مقتل میں پڑھا کہ امام علیہ السلام جب نماز پڑھ رہے تھے نا تو امام کے 2 صحابی امام کے آگے کھڑے ہو گئے اور کہا مولا اجازت دیجئے کہ ہم آپ کے لیے ڈھال بنے رہے تاکہ نماز میں وہ تیر نہ برسائیں۔ نواز رسول کو نماز میں تیر مار رہے لوگ۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ بہرحال کربلا کا واقعہ بڑا ہے، لیکن یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ امام علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، تیر کھا لیں، تیر لگے گا بدن میں، سنبھل جائے گا۔ کہتا میں نے رات کو خواب میں دیکھا کربلا کا میدان۔ امام پھر چھوڑتے نہیں ہیں، اور یہ حقیقتیں ہیں جو خواب میں نظر آتی ہیں۔ کربلا کا میدان ہے، نماز کا وقت ہوا، نماز کو یاد دلانے کے لیے اصحاب آئے، مولا نماز، مولا نے فرمایا بسم اللہ، جماعت قائم کرے، کہہ رہے خواب نقل کر رہے۔
اس نے کہا مولا اجازت دے تو میں آپ کا دفاع کروں اور میں آپ کے کھڑے ہو جاؤں. امام نے کہا بسم اللہ. وہ امام کے آگے کھڑے ہو گئے. پہلا تیر آیا ایک طرف ہو گیا, خود لکھتے ہیں. دوسرا تیر آیا ایک طرف ہو گیا. 3 تیر آئے, تینوں تیر امام کو لگے. اس نے اپنے آپ کو بچایا. اس کی آنکھ کھل گئی کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, میں نے کیسی بات سوچی تھی, میں نے تینوں تیر امام کو لگنے دیے, اپنے آپ کو بچا لیا. انہوں نے تو کتنے کتنے تیر اپنے پر لے لیے تھے. اب دیکھیے امام علیہ السلام کے ساتھیوں نے کیا کمال کیا ہے کہ جب نماز کا وقت آیا ہے تو تیر اپنے بدن پہ لیے, ہلے نہیں دونوں. اور ان میں سے ایک جب نماز ختم ہوئی امام کے قدموں میں گرا ہے. کیا عالم ہوگا, میں تو تصور نہیں کر سکتا. جب قدموں میں گرا تو آنکھیں امام سے ملی, اور جیسی آنکھیں امام سے ملی ایک سوال کیا, مولا ہم نے وفا کر لی. یعنی کربلا کے یہ 72 لوگ, جس میں 18 تو جوانان نے بنی ہاشم میں, باقی یہ ہر وقت جب بھی کوئی شہادت کے نزدیک آتا تھا وہ یہی کہتا تھا. حبیب بن مظاہر نے کیا کہا, امام تشریف لائے, کہا مولا اگر اجازت دے تو میں اپنے ساتھی سے ایک بات کر لوں, ظاہراً زہیرقین تھے, زہیرقین سنو. امام ایک طرف ہوئی ذرا سا, زہیرقین اپنا کان نزدیک لاؤ. زہیرقین کان نزدیک لائے, سوچ رہے تھے کہ شاید کوئی نصیحت کریں گے, کوئی. کہا زہیر میں تو جا رہا ہوں, کوشش کرنا امام پر کوئی آنچ نہ آئے. یعنی کیا جذبہ ہے کربلا کا, وہ آج جذبہ ہم تک منتقل ہوا ہے. میں اس کا انکار نہیں کر سکتا, لیکن میں کہتا ہوں بعض جگہوں پر ہماری کوتاہیاں ہو جاتی ہیں. اس جذبے میں وہ کوتاہیاں زیب نہیں دیتی ہیں. بس عزاداروں, آج اس اجرے کی آخری مجلس ہے, اگر اجازت ہو تو جناب علی اکبر کا تھوڑا سا ذکر کر لیا جائے. اس لیے کہ علی اکبر علم کے لحاظ سے بھی بڑی فضیلت رکھتے تھے, لیکن ظاہراً صورت میں شبیہ رسول کہلاتے تھے. جب صبح عاشور اذان دی گئی ہے نا, تو جناب علی اکبر نے اللہ اکبر کہا. خیموں میں سیدانیوں نے اپنے بال کھولے, پالنے والے شبیہ رسول کی آواز آ رہی ہے, پالنے والے اس آواز کی حفاظت کرنا. ظہر کے نزدیک جب امام نے کہا علی اکبر تقدم ولدی, بیٹا علی اکبر چلو چلو آگے بڑھو, امام علیہ السلام نے صرف ایک شخص کو خود بلایا ہے اور وہ جناب علی اکبر ہیں. کہا علی اکبر لیکن ٹھہرو, پہلے اپنے پھوپھی سے اجازت لے لو, اس لیے کہ پھوپھی نے تم کو پال پوس کے بڑا کیا ہے. عزاداروں زیادہ طولانی مذاہب نہیں پڑھوں گا, بس یہ خیمے میں جاتے ہیں, سیدانیاں گھیر لیتی ہیں. ظاہراً امام حسین خیمے سے تھوڑا سا دور ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. امام علیہ السلام سن رہے تھے, سیدانیاں گریا کر رہی تھی. خدا حافظی ہوئی, امام علیہ السلام آئے, علی اکبر کو سوار کیا. علی اکبر آگے بڑھے, کیا دیکھا پیچھے سے آواز آ رہی ہے, محلن محلا. بیٹا علی اکبر تھوڑا آہستہ چلو, علی اکبر آہستہ قدم اٹھاؤ. امام کو کہا بابا ابھی تو خدا حافظی کی ہے. جواب دیا, بیٹا علی اکبر اگر تیرا بھی تیرے جتنا بیٹا ہوتا, اسے مقتل کی طرف بھیج رہا ہوتا, تو میں پوچھتا تیرے دل کا کیا حال ہے. اجرکم علی اللہ. علی اکبر تشریف لے جا رہے تھے, ایک وقت ہاتھ اٹھا کے دعا کی, اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم, پالنے والے اس قوم پر تو گواہ رہنا, اس کی طرف اس کو بھیج رہا ہوں جو شبیہ رسول ہے. جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ علی اکبر واپس آئے. علی اکبر کو واپس آتا دیکھ کر امام علیہ السلام نے پوچھا, بیٹا علی اکبر خیریت ہے, تم واپس آئے ہو؟ کہا بابا میری جنگ دیکھی. کہا ہاں بیٹا بہت کمال کی جنگ کی ہے. بابا اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے, بابا اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے تو پھر میں بتاؤں جنگ کیا ہوتی ہے. اب یہاں تاریخ میں لکھنے والوں نے یہ تحلیل کی ہے, علماء نے تحلیل کی ہے کہ علی اکبر کو پتہ نہیں تھا کہ بابا کے پاس پانی نہیں ہے.
ہے، تو ایسا جملہ کہہ کر بابا کے دل کو دکھانا چاہتے تھے۔ کہا نہیں، علی اکبر جانتے تھے بابا امام ہیں، جب تک دیکھتے رہیں گے میں اپنی جگہ پر قائم رہوں گا، لیکن اب ہمت نہیں رہی۔ بابا آنکھیں نیچے کر لیجئے، نظریں نیچے کر لیجئے۔ اسی لیے امام نے فرمایا جاؤ علی اکبر، نانا تمہیں حوض کوثر سے سیراب کرے۔ جنگ کرتے کرتے آواز آئی السلام علیکم یا بتا بابا یہ نانا رسول اللہ آ گئے ہیں، حوض کوثر کا پانی لے آئے ہیں، اب میرے لیے کوئی پیاس کی مشکل نہیں رہی۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔